السلام علیکم بچوں. آج میں آپ کو خط کروا رہی ہوں. ابا جان کے چچا جان کے نام خط لکھ کر ان سے جاپانیوں کی طرز زندگی کے بارے میں استفسار کیجیے. اور یہ آپ کی پہلی سمائی کا پہلا خط ہے. چچا جان کے نام خط لکھ کر ان کے سے جاپانیوں کی طرز زندگی کے بارے میں استفسار کیجیے. آپ نے بیٹا سب سے پہلے جب بھی کوئی خط لکھتے ہیں تو اس کو جو خط لکھنے سے جو ہے لکھتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جس کے بارے میں آپ خط لکھ رہے ہیں وہ جو ہے اس ٹاپک کو سامنے رکھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے جس جگہ سے خط لکھ رہے ہیں, جیسے کمرہ امتحان ہے تو آپ نے جگہ کا نام سب سے پہلے دائیں طرف لکھنا ہے کہ آپ کمرہ امتحان سے خط لکھ رہے ہیں, یعنی جگہ کا نام سب سے پہلے آپ نے دائیں طرف جگہ لکھنی ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ کیا ہے, آپ نے اوپر کیا لکھنا ہے, امتحانی مرکز. اس کی جگہ آپ 3 چیزیں لکھ سکتے ہیں, امتحانی مرکز, کمرہ امتحان, آزمائش گاہ. ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں, لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ امتحانی مرکز لکھیں, کیونکہ کمرہ لکھتے وقت آپ کمرہ ہی سے لکھ دیتے ہیں اور الف سے کمرہ صحیح ہوتا ہے اور ہی سے غلط. تو اس لیے آپ یہ غلطیاں کر جاتے ہیں. بہتر یہی ہے کہ آپ امتحانی مرکز لکھیں. امتحانی مرکز لکھنے کے بعد آپ نے, یعنی جگہ کا نام لکھنے کے بعد آپ نے کوئی کوما, کوئی ڈیش, کوئی فل سٹاپ نہیں ڈالنا, اور یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ نے جو ہے ڈیٹ لکھنی ہے. ڈیٹ کے بعد آپ نے جیسے جس دن کو آپ خط لکھ رہے ہیں, جیسے کہ آج جو ہے وہ ہے 10 یعنی کہ 10 اپریل ہے, تو آپ نے 10 کے بعد سلانٹ لگانی ہے. سلانٹ کے بعد آپ نے اپریل لکھنا ہے, اور 2014 نہیں ہے 2021 سے آپ نے 2021 لکھنا ہے. اور یعنی جس دن آپ خط لکھیں گے اس دن کی ڈیٹ ڈالیں گے. اور اس کے بعد آپ نے پیارے چچا جان, یعنی چچا جان کے نام خط لکھ رہے ہیں تو آپ نے پیارے چچا جان لکھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے پنجیا کا نشان لگانا ہے. اور السلام علیکم کے 3 طریقے ہوتے ہیں, یا تو آپ پیارے چچا جان کے آگے جب السلام علیکم لکھ سکتے ہیں, اس کے بعد السلام علیکم کے بعد آپ نے ڈیش لگانا ہے. یہ فرق ہوتا ہے. اور اس کے پیارے چچا جان کے بالکل نیچے جہاں پہ ہینڈ آپ کو نظر آ رہا ہے تو وہ یہاں پہ بھی لکھ سکتے ہیں السلام علیکم. اور اس کے بعد ایک تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ سائڈ پہ لکھیں, دائیں طرف السلام علیکم لکھیں, اس کے بعد دیا کا نشان لگائیں, اور اس کے بالکل نیچے سے پیراگراف کی صورت میں آپ نے سٹارٹ کرنا ہے لیٹر. تو آپ جب السلام علیکم لکھیں, السلام علیکم لکھتے وقت بچے غلطیاں کر جاتے ہیں کہ ایک تو لام نہیں لکھتے, السلام علیکم الف کے بعد لام ضرور لکھیں, ڈائریکٹ سین لکھ دیتے ہیں. سین لام نہیں لکھنا, لام ضرور لکھنا ہے, سین نہیں. اور لام کے بعد سین لکھنا ہے, ڈائریکٹ آپ نے سین نہیں لکھنا. اور اس کے بعد وہ نہیں ڈالنا آپ نے, السلام علیکم. اس طریقے سے اگر میم کے اوپر پیش ضرور پڑتے ہیں لیکن آپ نے لکھنا نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ نے نچلی لائن میں پیراگراف کی صورت میں سٹارٹ کرنا ہے کہ آپ کے محبت نامے میں یہ پڑھ کر بہت مسرت ہوئی کہ آپ ایک اچھی کمپنی میں معقول مشاعرے پر یعنی کہ اچھی تنخواہ پر ملازمت حاصل کر چکے ہیں. چچا جان یہ خط میں ذاتی غرض سے لکھ رہا ہوں. یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ جاپان ایک صنعتی ملک ہے اور سینکڑوں جزیروں پر مشتمل ہے. وہاں کے لوگ بڑے محنتی اور ہنرمند ہیں. پاکستان میں جاپان کی بنائی ہوئی مشینری, ادویات میں الف نہیں آئے گا, اور الف شروع میں آئے گا, بعد میں واو کے بعد میں ادویات ہوتا ہے, الف نہیں آئے گا یہاں پہ. اور دوسری عام استعمال کی اشیاء بکثرت استعمال ہوتی ہیں, واقعی بڑی معیاری ہوتی ہیں. تو آپ واپسی ڈاک تحریر فرمائیے. وہاں کے لوگوں کا بود و باش
کیا ہے، ان کی معاشرتی زندگی کیسی ہے، وہ کن اصولوں پر عمل کر کے اس قدر اہل ثروت بن گئے ہیں، اہل ثروت یعنی کہ مالدار بن گئے ہیں، امیر ہو گئے ہیں، کن اصولوں پر عمل کرتے ہیں، وہاں کی تعلیمی زندگی کیسی ہے، اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں طالب علم کن مشاغل یعنی کہ ان کے روزمرہ کی مصروفیات کیا ہیں کہ مصروف رہتے ہیں، ان کا نصاب تعلیم کیا ہے، نصاب تعلیم یعنی کہ ان کو جو سلیبس ہے وہ کیا ہے، ان کا پڑھانے کا طریقہ کیا ہے، مختصر یہ کہ جاپانیوں کا طرز زندگی کیسا ہے، طرز زندگی ہوتا ہے کہ ان کے رہنے کا طریقہ سلیقہ کیسا ہے۔ امید ہے کہ آپ کا جواب میرے لیے جاپانیوں کے بارے میں مزید جاننے کی راہ ہموار کرے گا یعنی میرے لیے مزید آسانیاں پیدا کرے گا۔ اینڈ میں آپ نے بائیں طرف وسلام لکھنا ہے، وسلام میں بھی آپ نے اسی چیز کا خیال رکھنا ہے کہ نام ضرور ڈالنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ کس کو آپ خط لکھ رہے ہیں۔ اوپر آپ نے جیسے چچا جان کو لکھ رہے ہیں تو اس کے حساب سے آپ نے نیچے لکھنا ہے آپ کا بھتیجا حمزہ چھوٹی ہے بڑی ہے، یا اپنا نام لکھیں گے تو حمزہ چھوٹی ہے بڑی ہے نہیں لکھیں گے، اگر حمزہ چھوٹی ہے بڑی ہے لکھیں گے تو نام نہیں لکھیں گے، دونوں کئی بچے چیزیں لکھ دیتے ہیں، آپ نے کسی ایک کو سلیکٹ کرنا ہے۔ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ حمزہ چھوٹی ہے بڑی ہے لکھیں، کیونکہ آگے بورڈ کے پیپرز میں یہی زیادہ حمزہ چھوٹی ہے بڑی ہے لکھتے، لیکن اگر آپ نام لکھ دیتے تو وہ بھی صحیح ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ نے بیٹا آپ جو ہے اس میں آپ کو میں چند املا کے الفاظ کرواتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ خط جب لکھیں تو وہ اس میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ نیکسٹ اسائنمنٹ جو ہوگی وہ اسی لیٹر کی ہونی ہے، آپ کو ملنی ہے، تو اس لیے آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو پھر بھی بتا دیجیے گا، اگر دوبارہ رپیٹ کرنے کی ضرورت ہوئی تو پھر بھی آپ کو رپیٹ کیا جائے گا۔ جیسے کہ امتحانی مرکز کو انڈر لائن کر لیں، اس کے بعد السلام علیکم، ڈیٹ کو بھی انڈر لائن کر لیں، کیونکہ ڈیٹ بھی آپ لوگ صحیح نہیں لکھتے، اس میں کیا کرتے ہیں زیادہ غلطی کیا ہوتی ہے، ڈیٹ کے بعد سلانٹ نہیں ڈالتے، جنوری کے بعد سلانٹ یعنی کہ مہینے کے بعد سلانٹ ڈال دیتے ہیں، مہینے کے بعد کچھ بھی نہیں لگانا۔ مسرت، کمپنی، معقول مشاعرے، اس کے بعد ہے صنعتی، سینکڑوں، جزیروں، مشتمل، محنتی، ہنرمند، مشینری، ادویات، بکثرت، دستیاب، واقعی، معیاری، تحریر، فرمائیے، بود و باش، معاشرتی زندگی بے شک نہ لکھیں، معاشرتی خالی اس کو ہی انڈر لائن کر لیں۔ اہل ثروت، یونیورسٹیوں، مشاغل، نصاب تعلیم، جاپانیوں، مختصر، طرز زندگی، راہ ہموار، اس کے بعد وسلام، بھتیجا۔ یہ آپ اس کی املا کریں۔ املا کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوئی رف پیج لیں اور اس پہ یاد کریں اور اس پہ ان لفظوں کی پریکٹس کریں تاکہ آپ کی لرننگ اچھی ہو جائے اور آپ اچھا کام کر سکیں۔ اس کے بعد آپ نے اگر کوئی اس میں سے کوئی مشکل ہے، کوئی کوسچن کرنا ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔